إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اس راجم پیٹ کی مسجد عباد الرحمن کے اندر اذان سے پہلے جمع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جیسا اللہ نے ہم کو اذان سے پہلے اس مسجد کے اندر جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اگر ہم لوگ خلوصیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس جمعہ کو مومن کی عید سمجھتے ہوئے اور خطیب کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اگر ان باتوں میں ہمارے اندر کوئی کمیاں ہیں، اگر اس کو ہم سدھار لیتے ہیں اور اسی مسجد سے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ ورنہ ہم لوگ ایسی رسمی طور پر جمعہ آئے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، نہائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، گھر میں اچھا کھانا پکے گا، کھائیں گے، اور جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے جو فائدے ہیں اس سے ہم لوگ جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک جنے یہ نیت کریے کہ یہ جمعہ جو ہے ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں لکھے جانا ہے اور اس کے تمام فائدے ہم کو ملنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں
ان کمیوں کو یہی سے ہم لوگ توبہ کرنا ہے اور آگے چل کر جو ہے ہماری زندگی کو اچھی زندگی بنانا۔ تو میرے بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبرائی، بڑائی اور بڑپن اس ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، ان گنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، آج کے جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ اتباع رسول اور صحابہ اکرام، کیونکہ صحابہ جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کیے، اور اطاعت میں پھر کمال اتباع صحابہ کے تھے، کیونکہ انسانی پوری تاریخ میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے، جو ساتھیاں ملے، وہ کسی نبی کو نہیں ملے، اور پوری انسانی تاریخ میں ایسے لوگ نہیں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ 20 پر 3 سال کچھ مہینوں کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ حجۃ الوداع کے لیے گئے، اور یہاں تک کہ آس پاس کے علاقوں میں جو ہے اسلام آ گیا، اور روایتوں سے ملتا ہے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے اسلام قدم رکھ دیا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ بھی کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تحت ایسی ہی کچھ بات کہہ دے، تو صحابہ جو ہے ہر بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اگر ان کا جو بھی عمل دکھتا، اس عمل کے اوپر وہ لوگ جو ہے راضی ہو جاتے تھے، اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اس کے مقصد اور اس کے مفہوم کو نہیں جانتے تھے۔ یہی اہل حدیثوں کا بھی منہج ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور قرآن کی آیت اس کے اوپر واضح ہو، اور صحیح حدیث بھی ہم کو واضح طور پر مل جائے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے کئی بہانے بنا کر اس کو ٹال مٹل کر پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ لیکن اہل حدیث الحمدللہ ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کو ترجیح دیتی ہے، باقی کے دوسرے جو بھی مسائل ہے اس کو بازو رکھ دیتی ہے، اور جیسا صحابہ سمجھے ویسا سمجھ کر جو ہے عمل کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں 5 صحابہ کے 5 ایسے مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر یہ باتوں کے اوپر اگر آپ لوگ غور کرتے ہیں تو شاید ہو سکے تو اللہ تعالی ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اور آنے والی زندگی جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث کے اوپر اور قرآن کے ہر آیت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے، اور اللہ تعالی ہم کو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب کرے۔ پہلی مثال جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی واضح تھی، مفہوم بھی واضح تھا، مقصد بھی واضح تھا، جس کو صحابہ ایک مرتبہ سن لیے اور پوری زندگی جو ہے اسی کے اوپر عمل کرتے رہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی عمل کو دیکھے اور اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اور اس کے مقصد کیا ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیوں، وجہ کیا تھی، یہ سب وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے اور ہمیں بھی عمل کرنا۔ اور تیسری مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اس کے اوپر زور دیتے تھے، اور وہ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا مقصد کیا تھا، کس لیے بولے، وجہ کیا تھی، یہاں پر نہیں جاتے تھے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، اس کو ہم سنیں اور اس کے اوپر عمل کر لینا۔ یہ تیسری مثال ہے۔ چوتھی مثال ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کرے اور اشارے کو سمجھ جاتے تھے،
اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اور پانچویں مثال ایسی مثال ہے الحمدللہ، نہ اشارہ کرے اور نہ کچھ سمجھ میں آئے سر کا بولے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی، حالات کے تحت جو ہے صحابہ سمجھ جاتے تھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ تو پہلی مثال کیونکہ موضوع لمبا ہے اور علمی بھی ہے، وقت بھی کم ہے، اگر 5 منٹ اگر مل جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا غور سے سنیے۔ پہلی جو مثال ہے، دوویں خلیفے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور کہے ارفع ازارک، اے عبداللہ آپ کے ازار کو اوپر کر لو، یعنی وہ ٹخنے کے نیچے تھی، اوپر کر لو۔ اور اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ازار کو ٹخنے کے اوپر کرے اور پوری زندگی جو ہے اسی کے اوپر زندگی گزارتے رہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا معمولی ہستی نہیں ہے، اس وقت پہ وہ بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں، اور مفسر تھے، محدث تھے، اور ان کے فتاوے جو ہے چلتے تھے۔ ایسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سنے اور پوری زندگی جو ہے ان کے ازار کا کپڑا ٹکنے کے نیچے نہیں آیا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر کرتے بھی کہیں پر رک گئے، نماز کا وقت ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اگر وہ راستہ اگر عبداللہ ابن عمر جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ وہاں پر کھڑتے 2 رکعت نماز پڑھتے، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اتباع ایسا کرتے تھے کہ جیسا صوفیوں کے اندر ایک مثال ہے، وہ لوگ کہتے ہیں فنا فی الاتباع، یعنی کوئی ایک چیز دیکھے کسی کے اوپر اتباع کرنا، ان کے شیخ کی بات ماننا سمجھتے ہیں، یعنی ایک پیر کی بات ماننا سمجھتے ہیں، تو مرید کیا کرتا اس میں فنا فی اللہ ہو جاتا۔ ایسا صوفیاں خود کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فنا فی الاتباع، اتباع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ فنا ہو جاتے تھے۔ ایسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں اے بلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو مسجد سے آنے سے مت روکا کرو، عورتوں کو مسجد سے آنے سے مت روکا کرو۔ تو ان کے بیٹے بلال کہتے ہیں اِنَّا لَنُنَّا، ہم یقیناً روکیں گے۔ بیٹے کیا بولتے ہیں؟ ہم عورتوں کو یقیناً روکیں گے۔ اس کا مطلب کیا حدیث کا انکار کرنا ہے؟ اس کا مطلب حدیث کا ہرگز انکار کرنا نہیں ہے، لیکن اس دور میں عورتیں مسجد کو گئے تو فتنہ ہوتا، ایک آواز اڑ گئی تھی، جیسا آج بہت سارے ہمارے 4 مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے بھائی، صحیح ہے بھائی، اپنے جگہ ہے بھائی، مگر عورتیں جب مسجد کو آتی ہیں تو فتنہ ہو جاتا، تو اس لیے ہم جو ہے عورتوں کو مسجد کو نہیں آنے دیتے۔ یہی بات اس وقت جو ہے حضرت بلال کہتے ہیں اپنے ابا سے کہ عورتیں مسجد کو آئے تو فتنہ ہو جاتا، تو اس لیے ہم ضرور روکیں گے۔ اور باپ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو فتنہ ہوتا کر کے حدیث کا انکار کرتا ہے، میں چیئے زندگی بھر بات نہیں کروں۔ کیا بولتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے، میں تیرے سامنے حدیث رکھا، تو فتنہ ہوتا کر کے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے، اگر یہی تیرا عمل رہا تو میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، صرف ایک حدیث کا وہ بھی انکار نہیں کرے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عورتیں مسجد کو آئے تو فتنہ ہوتا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے 4 مسلکہ میں بھی ایسے علماء اب آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور ہم حدیث کو ماننا ہے، اور عورتوں کو ان کی اگر سہولت بنتی ہے تو ان کو مسجد کو بھیجا سکتے ہیں۔ باقاعدہ مسلم پرسنل لا سے ایک لیٹر
सुप्रीम कोर्ट को गया है और उसके बाकायदा पेपर में वगैरह सब भी आ गया है, आप लोग देखे होंगे। तो खुलासा कलाम मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में, सुन्नतों के ऊपर चलने में अपने बेटे से जिंदगी भर बात नहीं करे। कैसा जज्बा रहना, कैसी इनकी इत्तिबा रहना, इताअत उन्होंने कैसा करते रहना, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर इस्तिंजा करे और किस तरीके से करे वो रूठ गए तो वही करते थे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हमना को मिसाल मिलती है, और वो मिसाल क्या है, वो मिसाल क्या है कि इशारा, मतलब अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल को देखे, उसके ऊपर सहाबा अमल करे, सिर्फ अमल को देखे और उसके ऊपर अमल करे। और ये बुखारी की हदीस है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आए, देखते हैं रमज़ान का महीना है, लोग जो है अलग अलग जमाता मनाकर तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, जो तहज्जुद में पढ़ना था, आज हम उसे तरावी की नमाज़ बोलते हैं। तो अलग अलग पढ़ते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे और सीधा आकर क्या करे, मुसल्ले पर खड़ गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़ गए, पूरे सहाबा आकर उनके पीछे खड़ गए। और उस दिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, और वो सहाबा गए दूसरों को सुनाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाए। और दूसरे रोज़ जो है जो सहाबा वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो भी आ गए, जो मौजूद थे वो भी आ गए, यानी मस्जिद फुल हो गई, लोग बाहर तक चले गए। और दूसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज पढ़ाए। फिर तीसरे दिन आए, तीसरे दिन और भी जमात बढ़ गई और तीसरे दिन पढ़ाए, और चौथे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए और सहाबा इंतज़ार करते रहे। और उसके बाद वो खुद जो है अलग अलग नमाज़ां पढ़ ले और पूछे सहाबा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे आपके अमल के जज्बे को देखकर मुझे डर हुआ, कहीं अल्लाह ताला अगर ये तरावी को फ़र्ज बना दिया तो आपके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, वक़्त के नबी सहाबा की इताअत को देखकर और ऐसा डरते हैं, अगर ये लोगों का ये जज्बा देखकर अगर अल्लाह ताला तरावी को फ़र्ज करार दिए दिया तो इनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा, इसलिए वक़्त के नबी को घर में नमाज पढ़ना पड़े। आज जरा हमारी हालत देखो, आज तरावी की नमाज चलती रहती और हम लोग जो है सेंटर पर उधर इधर बैठकर गप्पे मारते रहते और कहते क्या है कि भाई वो नफिल है, वो पढ़े भी जा नहीं भी जा, पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो गुनाह क्या नहीं। इस अंदाज से जो है हमें बहाने बनाते हैं और तरावी जैसी एक अजीम नमाज को जो है हम छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते क्या करे, अपने जूते को अपने पाँव से निकाल कर बाजू पर रख दिए। और सहाबा देखे कि पूरे सहाबा अपने जूते को पाँव से निकाल कर बाजू पर रख दिए। और जब नमाज ख़त्म हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पाँव से जूता निकालने की वजह है, जिब्राइल आकर कहे कि मेरे पाँव के जूते में गंदगी लगी है तो इसलिए मैं उतारा, लेकिन आप लोग क्यों उतारे? और सहाबा कहते हैं, हमना को क्या मालूम, आप निकाले हम भी निकाले। कैसे थे सहाबा? आप निकाले तो हम भी निकाले। और सहाबा ऐसा नहीं थे कि निकालने की वजह क्या, उसकी हिकमत क्या और मजबूरी क्या, निकालने का मकसद क्या, ये सब नहीं सोचे, बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले और हम भी निकाल दिए। यही मनहज सहाबा का। आज अगर हमें कोई सही हदीस भी लाकर उनके सामने रख दे और वो लोग देखेंगे कि ये हदीस हमारी मसलक को तय फिट होती है या हमारे इमाम साहब इस हदीस को सही बोलते हैं, या क्या हम लोग ये हदीस अमल करें तो हमारी मसलक में इसको अपनाते हैं, और मसलक के लिए, इमाम के लिए हालात के तहत हदीस को छोटी तो करते या बड़ी तो करते, या फिर उसको मौजू मन घड़क और रकम की बातें करके हदीस को बात कर देते। लेकिन सहाबा कैसे थे
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے دیکھے، بس اس کے اوپر وہ لوگ جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو میرے بھائیو، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے چند باتیں جو ہے میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تیسری جو اہم بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی اور اس کے اوپر جو ہے صحابہ عمل کریں، اور وہ زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے، وہ بولنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، بولنے کی وجہ کیا تھا، یہ نہیں سوچے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی، اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر چڑھے، اور ممبر چڑھنے کے بعد کچھ صحابہ اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اجلسو، بیٹھو کے۔ اور باہر سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آتے آتے وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اس وقت کے مفتی ہے، اس وقت کے مفسر ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کو معلوم کسے بولے بیٹھو کر کو، لیکن کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکل گئی، وہیں پر بیٹھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور کہتے تعال یا ابن مسعود، اور ہنس کر کہتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے کہا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ تو دیکھیے کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ مان لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے بولے، لیکن وہاں بات کے اوپر عمل کرنا اہم تھا، اس لیے جو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہیں پر بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ایک سفر میں بھیجتے بھی کہے کہ فلانی جگہ جا کر تم لوگ عصر کی نماز ادا کرنا، اور صحابہ کی ایک جماعت گئی، رستے میں عصر کا وقت ہو گیا اور دو گروپاں بن گئے۔ یہ گروپ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھو کہ اس کا مطلب کیا کہتے، عصر کی نماز سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ کر کو، ہمیں نہیں پہنچ سکے تو اس لیے یہیں پر عصر کی نماز پڑھ لیں گے، وقت ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کیا کری، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی کہ عصر کی نماز وہاں پر جا کر پڑھے، تو ہم جو ہے وہیں پر جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور ایک جماعت یہیں پر پڑھ گئی، ایک جماعت وہاں پر جا کر پڑھی، اور یہ دو جماعت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے حالات بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا کر گچ رکھے، نہ ان کو روکے بھی نہیں، ان کو کچھ بولے بھی نہیں۔ اور اس دلیل کو لے کر کچھ لوگ جو ہے تقلید کی دلیل لے کر آتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی گچ رکھے، ان کو بھی گچ رکھے نا، لیکن اس کے بعد ایسے واقعے کبھی بھی نہیں چلے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو بھی صحابہ تھے ان کی سوچ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں پر جا کر عصر کی نماز پڑھنا، تو عصر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہاں پر چل جانا۔ یہ کچھ صحابہ سمجھے جو بھی ہو وہاں جا کر پڑھنا کہے وہیں پر ہم پڑھیں۔ تو صحابہ کیسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اس کے مقصد کو، بولنے کے انداز کو، اس حالات کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس معلوم ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ یہی منہج ہے صحابہ کا، یہی منہج اہل حدیثوں کا بھی ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت، لو کان الدین بھی رائتی ہے، یعنی دین میں اگر عقل استعمال کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے اوپر جب مسح کرتے تو وہ اوپر کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اوپر کرتے ہیں۔ اگر عقل کو استعمال کرے تو موزوں کے اوپر مسح کہاں کرنا، تلووں کے نیچے کرنا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کیا بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کرے، ہم بھی اوپر کرتے۔ مطلب دین کے اندر عقل نہیں چلتی۔ آج جب ہم لوگ عقل کو لڑا دیے دین کے اندر، اور طرح طرح کے گروپوں میں بڑھ گئے، اور ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دنیا بھر میں دھکے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جان بوجھ کر چھوڑنے میں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور کل اللہ اگر ہم نہ کو پوچھے گا تو ہمیں کیا جواب دے سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم نہیں کہ تلوے کے نیچے نہ کرنا، مٹی لگی تو نیچے نہ لگتی، اوپر تو نہیں لگتی، اگر مسح کرنا ہے تو نیچے کرنا، اوپر کیوں کرتے ہیں؟
تو یہاں پر عقل نہیں ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھے ایسا کرو بولے ہم ایسا کریں۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ نماز افضل ہے یا پھر روزہ افضل ہے؟ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے تو نماز افضل ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے عورتیں پیریڈ میں آ جاتے ہیں، یعنی مہینے کے 3 دن کے مسائل میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے روزہ بھی معاف ہے، نماز بھی معاف ہے، اور جب وہ لوگ پاک ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، نماز معاف ہے۔ جب یہاں اس بات سے ہمنا کو روزہ افضل کہلاتا ہے، یعنی روزہ افضل سمجھتے ہیں، تو پھر نماز کیسا افضل ہے؟ جو اگر نماز افضل ہے تو اس کے بعد نماز کا بھی حکم دینا نا۔ تو کیا کہتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، حرور اتنا ننتا عراق ہو، کیا تو عراق سے آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہے ہیں، ہم ایسا ہی بولیں گے اور ہم ایسا ہی عمل کریں گے۔ تو یہاں پر عقل ہے، عقل ہماری کام کرتی ہے۔ اگر عقل کام کرتی ہے، عقل کو اگر ہم کام کرنا ہے تو ہمیں جیسا روزے کو دوہرا لیتے ہیں تو نماز بھی دوہرا لینا، لیکن نماز کو معاف کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کو رکھنے کا حکم دیے، تو یہاں بھی ہماری عقل جو ہے اسلام میں کام نہیں کرتی۔ اور رہی چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کرے اور کلیئر سمجھ میں اثر کا کوئی بات نہیں بولے، صرف اشارہ کرے اور اس اشارے کو سمجھ گئے اور صحابہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو گئے۔ وہ کیا ہے کہ جنگ بدر کا وقت ہے اور لوگ ساز و سامان کے ساتھ آ جا کر ہے اور صحابہ بہت کم ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرتے کہتے ہیں کہ ایسی حالات آ کر ہے، کیسا کرے تو اچھا رہتا، کیا ہے تمہارا مشورہ دو۔ تو مہاجر اٹھ کر کہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بولیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ ان سے لڑنے کو کہیں گے تو ہم لڑیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور مشورہ دو، اور پھر مہاجر صحابہ کہتے ہیں اگر آپ ہم نہ گو ان لوگوں میں گھس کر لڑنے کو اگر حکم دیتے ہیں تو اب ہم ابھی اس وقت تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور مشورہ دو۔ تو انصار صحابہ وہاں پر تھے، وہ سمجھ گئے کہ ان کا اشارہ جو ہے ہمارے طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا مہاجر صحابہ تیار ہے ویسا ہم بھی تیار ہے، اگر آپ ہمنا کو دریا میں گھوڑے ڈال کر لڑو بولے تو بھی ہمیں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش ہو گئے، اور اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ اشارے کو جو ہے انصار صحابی سمجھ گئے کہ انہوں ہماری طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ آگے بڑھے اور جنگ بدر کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب سکرات کی حالات میں ہے سمجھو، اور پورے بیویاں آ کر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اینا ناردن، میری کل کی باری کہاں پر ہے، اینا ناردن۔ اور پورے بیویاں سمجھ گئے، حالات دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ کا تو محبت ہے، اور انہوں اینا ناردن، میں اب کہاں رہنا بولو کہتے ہیں، اور ان کا دل کہاں لگتا، ماں عائشہ کے گھر میں لگتا، اور پورے امہات المومنین ایک جٹ ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماں عائشہ کے گھر میں ہی رہو۔ تو میرے بھائیو، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، وقت کم رہنے کی وجہ سے دو دو پوائنٹاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو صحابہ کیسے تھے اتباع کرنے میں، اطاعت کرنے میں، کہ ان کی کھلی واضح بات کو بھی سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر عمل کر ڈالتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو، مقصد کو نہیں سوچتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے، اشارے کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ اشارہ بھی نہیں کیے، جب بھی صحابہ جو ہے حالات کو پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔
یہ ایک بات بول کر میں میری بات کو ختم کروں گا. جنگ جب مہاجر مدینے کو آئے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ لوگ گھر دار چھوڑ کر آ گئے اور ان کا پورا مال متا پورا وہیں پر ہے. اب ان لوگوں کو کس کی باری کسے کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جو صحابی ان کے حیثیت کے تحت مدینے میں جو تھے ان کو خبلانا شروع کریں. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، ان کا پورا مال چلے گیا. اب ان کو دوسروں کے تابع کرنا، تو دیکھے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا کھانے کا پینے کا انتظام کرنا. بس یہی بولے. اب سعد بن ربی جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گھر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں انی اکثر انصار المالن، یعنی میں جو ہے تمام انصار میں بہت بڑا مالدار ہوں. مجھے تمنا کو مہمان بنائے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کیوں بنائے. تو میں آج ابھی اس وقت میری پراپرٹی میں آدھی پراپرٹی تمنا کو دے ڈالتا ہوں، تمہیں خوشی خوشی لے سکتے. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے، لیکن مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا. جب بازار کا راستہ بتائے اور کچھ ہی دن میں دیکھتے دیکھتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سعد بن ربی سے بھی بڑے مالدار بن گئے. تو خالی وہاں پر اشارہ بھی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے، وہ حالات کو جو ہے صحابہ سمجھ گئے اور آدھی دولت دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے کیسے کیسے حالات آتے ہیں، کن کن حالات سے ہم گزرتے ہیں، اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اطاعت کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور ہمارا بھائی بہت نقصان اٹھا کر ہے اس کو ساتھ دینے میں ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ سب ہم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اگرچہ ہمیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور اللہ جواب میں کیا کہتا ہے، فَاتَّبِعُونِ، میرے نبی کی اطاعت کر، میرے نبی کی پیروی کر، میرے نبی کے سنتوں پر چل. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اگر اللہ ہم کو محبت کرنا کا تو شرط کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کے سنتوں پر چلنا. اور کیا اللہ محبت کر کو ہم نے کیسے ہی چھوڑ دیتا؟ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں تمہارے پچھلے گناہ ہے، جو ظلم ہے، شرک ہے اور بدعت ہے، یہ تمام چیزوں کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا غفور و رحیم. اور اس کی بعد کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، یعنی رسول کی اطاعت کرنے سے منہ پھیر لیتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر ہمیں نبی کی اطاعت کرنے میں منہ پھیر لیتے ہیں اور نبی کے سنتوں کو عمل کرنے میں اگر ہمیں منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. اگر ہمارے زندگیوں کے اندر اطاعت میں کوئی کمی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے میں شیطان کے دھوکے میں آ کر ہے، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی سے توبہ کریے اور اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور تیرے سنتوں پر چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما. اگر تم لوگ یہی پر دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے گا اور آپ کے زندگیوں میں برکتوں کے دروازے بھی کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور مل کر جڑ کر دین کی محنت کرنے والے بنائے. اللہ ہمارے میں جو بھی قرض دار ہے ان کے قرضیں ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، اور ہم میں جو بھی بیمار ہے
انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ تو ایمان کے حالات میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے حالات میں ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، انہ جواد کریم الرؤوف الرحیم۔